بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک چرواہے کا واقعہ بیان کریں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر موجود ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی جا کر ان لوگوں سے بات کروں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان سے کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے کے اندر ہیں۔ چرواہے نے ان کی بات پر یقین نہ کیا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس چرواہے کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے سردار کا رہن سہن تو بہت شاندار ہوگا، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کا خیمہ تھا۔ بالآخر وہ چرواہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے خیمے میں داخل ہوا اور آپ سے ملا تو چرواہے نے نبی پاک سے پوچھا کہ آپ اللہ کا کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور سب کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کے آگے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اللہ کا پیغام دیا۔ تو چرواہے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے۔ آگے سے چرواہے نے جواب دیا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور ایک سیاہ کار انسان ہوں، میرے تو بدن سے بھی بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ کیسے مجھے گلے سے لگائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو صاف کر دے گا اور تمہارے بدن سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا۔ یہ بات سنتے ہی چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس چرواہے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز ادا کرو اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے کہ جو تلوار کی چھاؤں میں سر انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہی صورت ہوتی ہے، یا وہ غازی ہوتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، تو اگر میں اس جہاد میں شامل ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شریک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جنت ملے گی، جو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے تمہارے پاس جو یہودیوں کی بکریاں ہیں وہ انہیں واپس دے کر آؤ، کیونکہ یہ بکریاں تمہارے پاس ان کی امانت ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جن یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے، جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، یہ ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چرواہا بکریاں معاوضے کے طور پر لایا تھا، اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس دے کر آؤ، پھر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں، پھر جہاد میں شامل ہوا
اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ پر آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے بتایا جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگ اس شخص کو نہیں جانتے لیکن میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ ایک چرواہا ہے، یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے اللہ کے آگے ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن پھر بھی اللہ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، اس کی تمام سیاہی سفید ہو گئی ہے اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان دنیاوی کاموں سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔